السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ معمول کے مطابق کام نپٹا کر میں اپنے بچے کا فیڈر بنا کر ہال میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں اپنے بچے کو کمرے میں اس جھولے میں سلا کر آئی تھی۔ فیڈر ہاتھ میں تھام کر میں کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرا بچہ جھولے میں لیٹا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فیڈر بیڈ پر رکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ میں پلٹنے لگی تبھی میری نگاہ بستر پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی کہ وہاں ڈھیروں۔ میرا نام انم ہے اور میری عمر اس وقت 28 برس ہے۔ میری شادی کو ابھی 6 سال ہی ہوئے ہیں۔ میرے شوہر ایک سرکاری استاد ہیں اور ہمارے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا 5 سال کا ہے اور نرسری کلاس میں پڑھتا ہے جبکہ چھوٹا بیٹا ابھی 1.5 ماہ کا ہے۔ میرے سسر اور ساس حیات نہیں ہیں اور گھر میں اکیلی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہوں۔ بڑا بیٹا اسکول چلا جاتا ہے اور میاں بھی اپنے اسکول چلے جاتے ہیں، جس کے بعد میں اور میرا بیٹا گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میرے مائکے میں میرے 2 بھائی ہی ہیں۔ ماں باپ کچھ سال پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن میرے بھائیوں کے ساتھ بھی میرا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے شریعت کے مطابق جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ لیا تھا، جس پر وہ دونوں بھی مجھ سے ناراض ہو گئے کہ ان کا خیال کیے بغیر مجھے جائیداد کی پڑی ہے۔ تب مجھے بے حد ضرورت تھی پیسوں کی۔ تبھی میں نے انہیں سمجھایا کہ جائیداد میں حق مجھے میرا دے دیں، لیکن وہ مجھے حصہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی مجھے دھمکی لگائی کہ جائیداد چاہیے تو ہم سے پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، جس پر میں نے بھی ان سے تعلق توڑ دیا۔ جب مشکل وقت میں میرے کام ہی نہیں آنا تو پھر کیا فائدہ ایسے رشتوں کا۔ جائیداد کم ہی تھی تبھی حصہ بھی کم ملا، مگر میری مشکل حل ہو گئی اور تب سے لے کر آج تک میں ان سے نہیں ملی، نہ ہی وہ مجھ سے ملنے آئے۔ ایک حساب سے ہمارا تعلق بالکل ختم ہو گیا تھا۔ چھوٹے بیٹے کی پیدائش پر میں اور میرا شوہر بہت پرجوش تھے اور ہمیں لگا تھا کہ اس دفعہ بیٹی ہوگی تو ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ بیٹا نہیں چاہیے تھا، مگر بیٹی کی خواہش زیادہ تھی، مگر خدا کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر اولاد نرینہ سے نواز دیا تھا تو ہم بھی بغیر کسی شکوے کے عشق کا شکر ادا کرنے لگے، جس نے ہمیں صحت مند اولاد سے نوازا تھا۔ میں اور میرا شوہر اپنے بچوں کی تربیت میں احتیاط سے کام لیتے تھے تاکہ کسی بھی بری بات کا ان پر برا اثر نہ پڑے۔ اپنے بچے کے لیے کافی شاپنگ ہم نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی کر لی تھی، لیکن کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اس کی پیدائش کے بعد میرے شوہر نے خریدی تھیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر کا تبادلہ کسی اور شہر کے گورنمنٹ اسکول میں کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہونا پڑا۔ ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہ گھر بھی کرائے کا تھا اور یہاں بھی کرائے پر ہی مکان لیا تھا۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی چھوٹا تھا، لیکن 3 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا ہال اور اوپن کچن۔ ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم تھا اور اچھا خاصا جدید طرز میں بنا گھر تھا جو مجھے بے حد پسند آیا تھا۔ اپنا سارا سامان ہم نے یہاں شفٹ کر لیا تھا اور پورا دن لگا کر سب کچھ سیٹ کر لیا۔ میرا بیٹا 4 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اس دن میں معمول کے مطابق اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بیڈ پہ لٹایا اور جا کے دروازہ کھولا تو میرا بڑا بیٹا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے میرے شوہر بھی اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے 2 آدمی اور بھی تھے جو ایک بڑا سا ڈبہ اٹھائے اندر آ رہے تھے۔ ڈبہ دیکھنے میں کافی وزنی لگ رہا تھا۔ وہ لوگ وہ ڈبہ اندر رکھ کے واپس چلے گئے۔ میں اشتیاق سے اس بڑے سے ڈبے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک بیگ رکھا اور اس ڈبے کو ہٹایا تو اندر سے خوبصورت سا جھولا نکلا جو قدیم زمانے کے فرنیچر جیسا تھا۔ گہرے بھورے رنگ کا یہ جھولا بہت خوبصورت تھا، جس کے سر پر تاج بنا ہوا تھا۔ اس کی سائڈ کی دیواروں پر اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ تو میرے شوہر نے بتایا
کہ بچے کے لیے جھولا نہیں تھا تو کئی دنوں سے جھولا لانے کا سوچ رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر ایک فرنیچر والی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو یہ دیکھا تو میں نے خرید لیا۔ پیارا بھی بہت ہے اور سستا بھی۔ میں تو اتنی کم قیمت سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ کہیں اور سے مہنگا جھولا لینے کے بجائے یہی لے جاتا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں کافی خوش ہوئی۔ میں نے آپ سے اسے ایک طرف رکھیں اور فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میرے شوہر نے جھولے کو کھسکا کر ایک طرف کونے میں رکھا اور فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے جھولے کو اچھے سے جھاڑا کہ کہیں کوئی کیڑا وغیرہ اندر نہ ہو یا جو بھی گرد و غبار ہے وہ اتر جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنے بڑے بیٹے کے کپڑے بدلے اور گھر والے کپڑے پہنا کر منہ ہاتھ دھلا کر باہر لے آیا۔ میں ان دونوں کو کھانا دیا اور پھر کچن سمیٹنے لگی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور پھر شام آ گئی۔ رات کا کھانے کے بعد میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اس کمرے میں سلا دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں میرا چھوٹا بیٹا رو رہا تھا۔ میرے میاں اپنے اسکول کا کام کرنے لگے تو میں اپنے بیٹے کو چپ کروا کر سلانے لگی۔ وہ سو تو گیا، میں نے اسے جھولے میں لٹایا۔ جیسے ہی میرے شوہر کمرے میں آئے تھے اور بیڈ کے قریب ہی انہوں نے وہ سامان رکھ دیا۔ میں اسے جھولے میں لٹانے کے بعد خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ساری رات گزر گئی مگر میرا بیٹا ایک بار بھی نہیں اٹھا، جس کی وجہ سے میں بھی بے خبر سوتی رہی۔ اگلے دن میں صبح اٹھی تو میں رات کے بارے میں یاد کر کے حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا ذرا سا بھی روتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن رات کو وہ ایک بار بھی نہیں رویا تھا، حالانکہ وہ رات کو 2 سے 3 بار ضرور بھوک کی وجہ سے رو کر اٹھتا تھا، مگر کل رات ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں پریشان سی ہو گئی اور گھبرا کر اس کی طرف بڑھی۔ جھولے کی طرف پہنچی تو وہ سو رہا تھا اور اس کا سانس بھی نارمل چل رہا تھا، جسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ مجھے لگا شاید میرے بیٹے یا میرے شوہر نے رات کو اسے سنبھالا ہوگا اور میری تھکاوٹ کے خیال سے مجھے نہ اٹھایا ہو۔ یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن سی ہو گئی اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ جب میرا شوہر تیار ہو کر ناشتہ کرنے آیا تو میں تب اپنے بڑے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ رات کو آپ نے چھوٹے بیٹے کو سنبھالا تھا، زیادہ تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ میرے سوال پر میرے شوہر نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، میں تو رات کو تمہارے سونے کے فوراً بعد سو گیا تھا اور رات کو ایک بار بھی نہیں اٹھا۔ میں نے تو اس سے نہیں سنبھالا اور نہ ہی مجھے رونے کی آواز آئی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ روز لازمی رات کو 2 سے 3 بار اٹھتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے مزید اس کے بارے میں بات نہ کی کہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ وہ دونوں گھر سے چلے گئے تو میں برتن کچن میں رکھ کے واپس اپنے کمرے میں آئی، جہاں میرا بیٹا پرسکون سو رہا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا جس سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے اس کے گال کو تھپتھپایا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر سو گیا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، ورنہ اس کی اتنی گہری نیند پر میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ کر کچن کا رخ کیا۔ کچن کی صفائی کر کے برتن دھو کر میں نے گھر کی صفائی کی۔ ناشتہ میں اپنے بیٹے کو ناشتہ کرواتے وقت کر چکی تھی۔ سارے کام نپٹا کر میں واپس کمرے میں آئی تو میرا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا جیسے نشہ کیا ہوا ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر اس کا گال تھپتھپا کر اٹھایا، جسے ہی اسے اٹھایا، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ جھولے میں اس کے بستر پر ڈھیروں خون پڑا ہوا تھا، اور صرف خون ہی نہیں، ہڈیاں بھی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میرا بیٹا جو جاگ چکا تھا میری چیخ سے ڈر کر زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا تو وہ خون اس سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے تیزی سے اس کی شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی جس سے ڈر کر میرا بیٹا اونچی آواز میں اور رونے لگا۔ اچانک مجھے لگا کہ اس خون میں حرکت ہونے لگی ہو۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے قدموں کو باہر کی جانب بڑھایا اور باہر آ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر بھی میری جسم کی کباہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں مسلسل روتی ہوئی اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتی ہوئی روتی چلی جا رہی تھی۔
کچھ سوچ کر میں اپنے شوہر قاسم کو فون کیا اور روتے ہوئے اسے گھر آنے کے لیے کہا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا اور اسے میں سب کچھ بتا پا رہی تھی، تبھی وہ فون رکھ کیا تھا۔ میں اب بھی روتی ہوئی اپنے بچے کو چپ کروا رہی تھی، مگر وہ مسلسل روتا چلا جا رہا تھا۔ 15 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا۔ میرا شوہر مجھے روتا دیکھ کر پریشانی سے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا، تو میں نے جواباً اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ مجھ پہ دوبارہ وہ منظر دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تبھی میں اپنے بیٹے کو چپ کرواتی باہر ہی رک گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے سے باہر آیا اور مجھے ڈانٹنے لینے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جھولے میں کوئی خون اور ہڈیاں نہیں ہیں، نہ ہی بچے کی شرٹ پر کوئی خون لگا ہوا ہے، سب کچھ صاف ستھرا ہے۔ اپنی شوہر کی بات سن کر میں بے یقینی سے اپنے بیٹے کو گود میں لیے کمرے میں آئی۔ میرا شوہر بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے شرٹ کی طرف دیکھا تو زمین پر جو پڑا تھا وہ بالکل صاف ستھری شرٹ تھی، اس پر کسی قسم کا کوئی خون نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر جھولے میں دیکھا تو جھولے میں میرے بچے کا بستر بالکل صاف ستھرا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر گمسم ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا یہاں کچھ نہیں ہے، بلا وجہ مجھے پریشان کیا۔ میں اتنی مشکلوں سے کچھ دیر کی چھٹی لے کر کلاس چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا تھا، وہاں وہ سب موجود تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانا چاہا، مگر میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے پھر بتاؤ کہ کدھر ہے وہ سب جو تم نے دیکھا۔ میرے پاس میرے شوہر کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خاموش ہو کر جھولے میں لگے بستر اور اپنے بیٹے کی شرٹ کو دیکھنے لگی جو بالکل صاف تھی۔ میرے شوہر نے کہا، جو تم نے دیکھا وہ تمہاری نظر کا دھوکہ تھا اور کچھ نہیں، تمہیں وہم ہو گیا ہوگا۔ گھر میں اکیلی رہتی ہو تو کچھ بھی سوچتی رہتی ہو۔ خود کو پرسکون رکھو اور اس سب کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ تم آرام کرو، ابھی مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میرا شوہر میرا گال تھپ تھپا کر واپس اسکول چلا گیا تھا، جبکہ میں اپنے بیٹے کو نئے کپڑے پہنا کر اسی بارے میں سوچتی رہی اور اسے فیڈر پلانے لگی تھی۔ اس سب کے بارے میں جتنا سوچتی جاتی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ پھر یہ سوچ کر ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا کہ شاید وہ سب میرا وہم ہی تھا۔ دوپہر کو میں نے اپنے بیٹے کو سلا کر ہال میں ہی پلنگ پر لٹا دیا، خود بھی دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ تب تک میرا بیٹا اور شوہر بھی آ گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے خود کو مطمئن ہی ظاہر کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ خود ٹی وی دیکھنے لگے، جبکہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بہلانے لگی۔ اس واقعے کے بعد میں نے صبح سے اپنے بیٹے کو جھولے میں نہیں لٹایا تھا، نہ جانے کیوں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ رات کے کسی پہر میرے شوہر نے بیٹے کو پاس پڑے جھولے میں لٹا دیا تھا، جس کی مجھے خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس رات بھی میرے بیٹے نے مجھے تنگ نہیں کیا، نہ ہی رات کو جگایا۔ اگلی صبح میں جب اٹھی تو اپنے بیٹے کو پاس نہ پا کر گھبرا گئی۔ تبھی میرے شوہر نے بتایا کہ بچہ جھولے میں ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں نے اپنے بچے کو جھولے سے نکالا تو میری ایک بار پھر چیخ نکل گئی، کیونکہ آج بھی جھولے میں خون اور ہڈیاں موجود تھیں۔ میری چیخ سن کر میرے شوہر نے کہا، کیا ہوا؟ تو میں نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بتایا کہ کل آپ بھی جھوٹ کہہ رہے تھے، اب آپ خود آ کر دیکھ لیں کہ یہاں وہ سب موجود ہے یا نہیں۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر میرے قریب آ کر جھولے میں دیکھا اور مجھے بھی دیکھنے کا اشارہ کیا، جس پر میں نے جھولے میں دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا سانس خشک ہونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی جو میں نے کہا وہ سچ ہے، مگر میرے شوہر نے میری بات کو جھٹلا دیا۔ اگر ہے تو کدھر ہے، دکھاؤ۔ مگر میں کہاں سے دکھا دی، جھولے میں تو سب کچھ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کا بے یقین چہرہ دیکھ کر پریشان ہوتی ہوئی ایک جانب بیٹھ گئی۔ یاسر مجھے تسلی دینے لگا کہ کبھی کبھار خواب پر
ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم نے رات کو کوئی برا خواب دیکھا ہو اور وہ خواب تم پر حاوی ہو گیا ہو۔ جو تم کہہ رہی ہو اگر وہ سچ ہوگا تو مجھے بھی نظر آتا۔ تمہیں بس وہم ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ تم کوشش کر کے اس وہم کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہا۔ میں جانتی تھی یہ میرا وہم نہیں ہے، جو میں نے دیکھا وہ حقیقت تھی، لیکن میں اپنے شوہر کو کیسے یقین دلاتی جو ثبوت مانگ رہا تھا۔ میرا شوہر خود ہی ناشتہ بنا کر کھا کر اور بیٹے کو تیار کر کے اسکول چلا گیا اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے ہر جگہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ذرا سی آہٹ میں میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنے بچے کو جھولے میں نہیں لٹاؤں گی، کیونکہ اس سب کی وجہ سے مجھے جھولا ہی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے میاں کو بھی منع کر دیا تھا کہ اب وہ میرے بچے کو جھولے پہ نہیں لٹائیں گے، جس پر وہ بھی حامی بھر گئے تھے۔ رات ہوئی تو میں نے اپنے بچے کو بیڈ پہ لٹایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آیا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا تو درمیان میں میرا بیٹا اور دوسری طرف میرا شوہر گہری نیند سو رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں جیسی تپش محسوس ہوئی اور لگا جیسے کوئی میرے بے حد قریب گہرے سانس لے رہا ہو۔ میں نے چہرے کا رخ سامنے کی طرف کیا تو ایک زوردار چیخ میرے حلق سے بلند ہوئی، پورے کمرے میں گونج گئی۔ وہ ایک بہت خوفناک اور بدصورت عورت تھی جس کا پورا چہرہ ایسے تھا جیسے بری طرح سے جل گیا ہو۔ آنکھیں بالکل سفید تھیں اور اتنی بڑی تھیں جتنی جانوروں کی ہوتی ہیں۔ اس کے بڑے بڑے بال اور گھنگریالے تھے جو اس کے چہرے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور عجیب سی بدبو کے بھوکے آ رہے تھے اس کے بالوں سے اٹھتے، میرے دل خراب کر گئے تھے۔ اس نے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھائے ہوئے تھے جیسے میرا گلا دبا کر مجھے مارنے لگی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ میری چیخ سنتے ہی یاسر اٹھ کر بیٹھ گیا اور جلدی سے لائٹ آن کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں یاسر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرا پورا جسم اور چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا اور سانسیں یوں پھول گئی تھیں جیسے نہ جانے میں کتنی دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہوں۔ میرے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے کپکپاتے ہوئے یاسر کو دیکھا اور کہا، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ یاسر نے حیرت سے پوچھا، کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ وہ ابھی یہاں تھی، اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ یاسر نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی تمہیں نہیں مارے گا۔ میں نے کہا، نہیں، وہ یہاں تھی، وہ مجھے مار دے گی۔ یاسر نے کہا کہ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، یہاں کوئی نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہارے مارے گی، اور اب تم سو جاؤ۔ یاسر مجھے تسلی دے کر سو گیا تو میں بھی ڈرتی ہوئی لیٹ گئی، لیکن پھر میں سکون سے سو نہ سکی اور سوری رات خوف سے جاگتی رہی۔ اگلے دن خوف سے مجھے بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے گھر کا کوئی کام نہ کیا اور سارا دن ریسٹ کرتی رہی۔ بیٹے کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ یاسر نے مجھے بہلا پھسلا کر یقین دیا تھا کہ وہ ایک خواب تھا اور کچھ نہیں۔ میں بھی مان گئی، لیکن پھر ان واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا، بلکہ وقفے سے وہ خوفناک عورت مجھے نظر آنے لگی تھی، کبھی باتھ روم میں، کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے، کبھی آئینے میں۔ غرض مجھے وہ عورت ہر جگہ دکھائی دینے لگی۔ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ میں نے یاسر کو بہت بار یقین دلانا چاہا، لیکن وہ یہ کہہ کر یقین کرنے سے انکار کر دیتا کہ وہ عورت تمہیں ہی کیوں نظر آتی ہے، ہمیں کیوں نظر نہیں آتی۔ وہ میری بات ماننے سے انکار تھا اور میری ہر بات کو وہم کہتا۔ پہلے وہ جھولے والا خون اور ہڈیاں، اور اب یہ خوفناک عورت۔ اس نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا جس پر اب میں جھنجلانے لگی تھی۔ نہ میں تو اپنی باتوں سے ہارتی اور نہ وہ میرا یقین کرتا، اور مسلسل میرا وہم کہتا رہتا، جس سے میں تھک ہار کر بے بسی سے اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی اور کہا کہ تم ہی تو اس دنیا میں میرے اپنے ہو، تم بھی میرا یقین نہیں کرو گے، تمہیں کیا کروں گی۔
میں نے یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر اس کا دل پگھل گیا اور اس نے کہا یہ صرف وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے اس مسئلے کا ایک ہی حل نکالا تھا کہ کسی سائیکیاٹرسٹ سے رجوع کیا جائے تاکہ میرا علاج کیا جا سکے۔ سائیکیاٹرسٹ تو تب علاج کرتا جب یہ سچ میں میرا وہم ہوتا۔ یہ وہم نہیں، حقیقت تھی، لیکن یاسر کی تسلی کو میں نے سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانے کی حامی بھر لی تاکہ اس کی تسلی بھی ہو جائے، اور اگر یہ سچ میں میرا وہم ہے تو میرا علاج بھی ہو جائے گا۔ اگلے دن ہم دونوں شہر کے نامور سائیکیاٹرسٹ کے پاس چلے گئے۔ یاسر نے اسکول سے چھٹی لے لی تھی، تبھی وہ میرے ساتھ تھا۔ چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ تھا جبکہ میرا بڑا بیٹا اسکول میں تھا۔ اپنی باری آنے پر ہم اندر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے اور یاسر سے پہلے اپنا تعارف کیا اور ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کی۔ اس کے بعد ہم سے ہمارا مسئلہ پوچھا۔ یاسر کے اشارے پر میں نے ڈاکٹر کو شروع سے لے کر آخر تک کی ساری باتیں بتا دی کہ کیسے مجھے جھولے میں خون نظر آیا، اور اس کے بعد ایک خوفناک سی عورت میرے پیچھے پڑ گئی۔ یہ بھی بتایا کہ یہ سب صرف مجھے ہی نظر آتا ہے اور کسی کو نہیں۔ ڈاکٹر نے یاسر کو باہر بھیج دیا اور میری بات مجھ سے شروع کر دی، جس میں میں نے بتایا کہ انسان تنہائی کا شکار ہو کر بھی وہمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تبھی یہ سب آپ کو نظر آتا ہے۔ کچھ مزید باتوں میں مجھے سمجھا کر ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کر دی اور پھر راستے سے دوائی لے کر دی، اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یاسر مجھے سمجھاتا رہا کہ دوائی وقت پہ لینی ہے اور کسی قسم کا ناغہ نہیں کرنا، دیکھنا تم کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ سب میرے وہم تھے۔ وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور خود پہ اپنی آنکھوں سے یقین نہیں تھا۔ مجھے کیسے پتہ آنا تھا وہ حقیقت تھی یا میرا وہم۔ میں یاسر کی تسلی کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ جلدی ہی یہ سب باتیں غلط ثابت ہو جائیں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے بچے کو فیڈر بنا کر پلایا اور پھر بچے کو یاسر کے حوالے کر کے خود دوپہر کا کھانا کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بنانے تک میرا بڑا بیٹا بھی اسکول سے آ گیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تاکہ یاسر کو کھانے کے لیے بلا سکوں، مگر دیکھا کہ یاسر بیڈ پر بیٹھا تھا اور نیچے جھولے میں لٹایا ہوا تھا۔ وہ سو رہا تھا۔ میرے ذہن میں پہلے کے مناظر گھوم گئے کہ بچہ اٹھانے پر مجھے کیا نظر آتا تھا، مگر میں نے خاموشی سے بچہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو یاسر نے ٹوک دیا کہ سکون سے سونے دو، سو رہا ہے۔ میرا دل تو نہ چاہا اسے اکیلا یہاں چھوڑنے کو، مگر پھر میں یاسر کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ کھانا کھانے کے بعد یاسر اور میرا بڑا بیٹا کمرے میں آ گئے اور میں کچن میں برتن دھونے لگی۔ میں نے اپنی دوائی کھا لی تھی جو مجھے ڈاکٹر نے دی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو یاسر اور بڑا بیٹا فون پر کوئی کارٹون مووی دیکھ رہے تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو میرا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ مجھے جھولے میں اس بار بھی خون اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی، جبکہ بچے کی قمیض پر پچھلی جانب بھی خون لگا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں مسلی اور پھر جھولے میں دیکھا، مگر منظر نہیں بدلا۔ میں نے بغیر جھولے سے نظر ہٹائے اپنے بڑے بیٹے کو آواز دی، یاسر نہیں، کیوں نہیں؟ اسے کچھ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ یقین کرتا ہی نہیں۔ میرا بیٹا میری آواز سن کے میرے پاس آیا اور میرے کہنے پر جھولے میں دیکھنے لگا، لیکن اس نے کہا کہ جھولے میں تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر جھولے میں، مگر اب کی بار جھولے میں سچ میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا اور مجھے لگنے لگا کہ شاید یاسر ٹھیک ہی کہتا ہے کہ یہ سب میرے وہمات ہیں۔ اس دن میں نے اپنے بیٹے کو جھولے میں سلانا شروع کر دیا، لیکن جب بھی میں بچے کو جھولے سے اٹھاتی مجھے وہی سب کچھ نظر آتا۔ لیکن اس دوران وہ عورت مجھے راتوں تنگ نہیں کرتی تھی، جس پر مجھے لگا کہ یہ سچ میں میرا وہم ہے۔ مجھے دوائی کھاتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور وہ خوفناک عورت تو مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی، لیکن وہ جھولے کا منظر نہیں بدلا تھا۔ میں جب بھی اپنے بچے کو اس جھولے میں سلاتی اور پھر اٹھاتی تو وہی سب کچھ نظر آتا جو پہلے نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ میرے 2 سیشن مزید ہو گئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، نہ ہی وہ منظر تبدیل ہوا ہے۔
آج بھی معمول کے مطابق کام نپٹا کر میں نے اپنے بچے کا فیڈا بنا کر ہال میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اپنے بچے کو میں کمرے میں جھولے میں سلا کر آئی تھی۔ فیڈر ہاتھ میں تھام کر میں کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا میرا بچہ جھولے میں لیٹا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فیڈر بیڈ پر رکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ میں پلٹنے لگی تبھی میری نگاہ بستر پر پڑی تو میری جان نکل گئی کہ وہاں ڈھیروں سارا خون اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب کچھ دیکھ کر میرا گہرا سانس بھرا۔ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے اب تک اس چیز کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہر بار دیکھنے پر مجھے پہلے جیسا خوف ہی محسوس ہوتا تھا۔ اب اگر میں اپنے بچے کو جھولے میں نہیں لٹاؤں گی تو مجھے یہ سب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پھر گلا دبانے لگا۔ عجیب سی بدبو میرے ناک کے نتھنوں سے ٹکرانے لگی۔ آنکھوں سے میرے آنسو نکلنے لگے، گالوں پر خون بہنے کی طرح محسوس ہونے لگا اور میں خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ عورت میرے سامنے آ چکی تھی جو بہت طاقتور تھی۔ اچانک وہ تیزی سے بولی کہ تجھے میں مار دوں گی، میں نے اور میرے بچے نے سے تو نے الگ کیا ہے، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور گہرے سانس بھرتی کھانسنے لگی۔ کھانس کیوں رہی ہے؟ اس کے اٹھتے ہی وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ کوئی نفسیاتی بیماری نہیں بلکہ اس جھولے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سب جس دن سے یہ جھولا اس گھر میں آیا ہے، اور جب میں بچے کو جھولے سے اٹھاتی تھی تو مجھے خون نظر آتا تھا، اور جب میں بچے کو خون کے ڈر سے جھولے میں نہیں سلاتی تھی تو یہ عورت مجھے مارنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج اس نے میرے بچے کو اپنا بچہ کہہ دیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے مار دے گی، حالانکہ وہ میرا بچہ ہے۔ یہ سب وہی عورت کر رہی ہے۔ اب میں کوئی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرے دو ٹوک انداز پر یاسر چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ ہمارا گھر تو سارا کا سارا بند تھا، اور اگر عورت ہے بھی تو صرف تمہیں ہی کیوں نظر آتی ہے؟ وہ عورت انسان تو ہرگز نہیں ہے، وہ ضرور کوئی چڑیل ہے جو آتی جاتی ہے اور پلک جھپکتی گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ یاسر بھی کچھ دیر بعد سو چکا تھا، لیکن میں کروٹیں بدلتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن معمول کے مطابق اٹھی، لیکن میں نے اپنے بچے کو جھولے میں نہیں لٹایا تھا، جبکہ میں اپنے بچے کو چھوٹے کو حال میں پلنگ پہ لٹا کر اپنے کام میں نپٹانے لگی۔ وہ حال اتنا بڑا نہیں تھا، میں خود بھی وہاں بیٹھ سکتی تھی، چل سکتی تھی، تو پھر اس بات کا ڈر تھا۔ تبھی میں نے حد سے گھبرا گئی۔ میں نے اسے سارا گھر میں ڈھونڈ لیا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے فون لے کے چھت پر دیکھنے چلی گئی کہ کہیں وہ چھت پر تو نہیں گیا، حالانکہ یہ ناممکن تھا۔ سامنے ہی میرا بیٹا چھت کے وسط میں بیٹھا ہوا مجھے نظر آیا، حالانکہ اس کی عمر میں وہ ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی بلی تھی جو مری ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے کچھ ٹکڑے میرے بیٹے کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، اور اس کی گردن سے وہ منہ میں لگا کر شاید خون پی رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے اکائیاں آنے لگیں۔ میں نے دیکھا وہ زمین سے 3 فٹ اوپر ہوا میں اڑتا تیزی سے میرے قریب آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، اس نے تیزی سے میری گردن کے مقابل آتے ہی میری گردن پر اپنے دونوں ننھے ہاتھ رکھے اور میرے گلے پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا اور میری آنکھوں سے گٹھن کے مارے پانی بہنے لگا۔ میں نے دم گھٹتے ہی اور خون کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہ گئی۔ میری نگاہ اس کی آنکھوں پر پڑی تو میری روح کپ کپ آ گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ اس نے مجھے مارنے کی بہت کوشش کی تھی، یعنی وہ عورت میرے بیٹے کے جسم پر قابض ہو گئی تھی۔ وہ اپنا وزن بڑھاتا گیا، اب تو میرا جسم بھی بے جان ہونے لگا تھا۔ تبھی میرا ذہن ایک طرف جھٹکا۔ میں نے تیزی سے اپنا بے جان ہوتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے حلق سے خڑخڑاہٹ نما آواز نکلنے لگی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ آج جو میں نے دیکھا
اس عقل کو میں تسلیم کرنے سے قاصر تھی، لیکن جو دیکھا وہ حقیقت تھی، نہ کہ کوئی ڈراؤنا خواب۔ میں روتی ہوئی اپنے بیٹے کو گال تھپتھپا کر اسے ہوش میں دلانے لگی۔ جیسے جلتے کوئلے رکھ دیے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو لے کر نیچے آئی، تبھی یاسر بھی آ گیا۔ میرا بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور اپنی گردن اس کو دکھائی۔ میری گردن پہ اسے بڑے بڑے آبلے پڑے نظر آئے۔ گردن کئی جگہ سے جھلسی ہوئی تھی۔ پھر اس کو میری بات سمجھ ہوئی۔ اس نے سارے فساد کی جڑ یقیناً وہ جھولا ہے۔ میں نے جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا تاکہ وہ گھر سے میرا جھولا لے گیا، اور میری اس عورت سے جان چھوٹ جائے گی جو میرے بیٹے کو حیوان بننے پر مجبور کر رہی تھی۔ یاسر جھولے کو ایک سنسان اور ویران سی جگہ پر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ اب میں اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد میں خود بھی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ میں نے تکلیف سے آنکھیں کھول کر دیکھی تو میری پھر چیخ نکل گئی۔ سامنے ہی وہی عورت بیٹی اپنی پوری طاقت سے میرا گلا دباتی غصے سے مجھے گھور رہی تھی، اور میرا گلا دباتی اس خوفناک عورت کو دیکھ کر وہ بھی ڈر کر چیخ اٹھا۔ اس عورت نے میرا گلا دباتے ہوئے رخ موڑ کر یاسر کو دیکھا تو وہ اپنے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا، جس سے یاسر بیڈ سے اٹھتا ہوا دور جا گرا۔ پھر میں نے جلدی سے یاسر نے پانی پر قرآنی آیت کا دم کیا اور وہ سارا پانی اس عورت پر چھڑک دیا۔ پانی پڑتے ہی وہ بلبلانے لگی اور بری طرح تڑپنے لگی۔ ہماری ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ جب ہم نے وہ جھولا پھینک دیا تھا تو وہ عورت یہاں کیسے اور کیوں آ گئی؟ اچانک ہماری نگاہ بیڈ کے قریب پڑی تو میں نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ جو اب ہمیں مل چکا تھا، وہ جھولا جسے یاسر پھینک آیا تھا اس وقت ہمارے کمرے میں موجود تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا ہم نہیں جانتے تھے، مگر میرے خوف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 3 سے 4 بار یاسر اسے باہر پھینک کر آیا، لیکن اگلے دن پھر ہمارے گھر میں یہ موجود ہوتا۔ اس دوران وہ عورت مسلسل ہم پر حملہ آور ہوتی رہی، اور رات کو بھی دم کر کے ہم سوتے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا پاتی۔ اب ہم ایسا کر سکتے تھے، تبھی اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کا سوچا۔ یاسر نے جس سے یہ جھولا خریدا تھا اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ انہوں نے یہ جھولا کہاں سے لیا تھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ جھولا کباڑ خانے سے اٹھایا گیا تھا اور پھر آپ کو بیچ دیا گیا۔ وہاں سے کوئی بھی ہمیں معلومات نہ مل سکیں۔ آخر ہم نے باہمی مشورے سے کسی عالم دین کو اس مسئلے سے حل کرنے کی کوشش کروانے کی سوچی۔ اگلے دن کئی روز 3 دن تک ہم کسی پہنچے ہوئے عالم کو ڈھونڈتے رہے۔ پھر ہمیں ایک عالم مل گیا۔ ہم اس کے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ یاسر اس عالم سے ملنے چلا گیا۔ عامل کو مل کر اسے ساری بات بتائی کہ ہمارے گھر آنے کے بعد اس نے ہمارے کمرے میں جا کر جھولے کا پھر معائنہ کیا اور کچھ دیر تک نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتا رہا۔ میں اور یاسر خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھتے رہے۔ پھر یاسر کے قریب وہ چلا گیا جس کی گود میں ہمارا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے ہمارے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر تک کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں کھول لیں۔ اس کی آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ہمارے بیٹے کے سر پر ہاتھ ہٹا لیا اور کہا، یہ جھولا ایک جناتی جھولا ہے اور ایک جن ذات کا بچے کا ہے، جس میں تم لوگ اپنے بچوں کو سلاتے رہے ہو۔ ہم نے خوف زدہ نظروں سے اس عامل کو دیکھا۔ وہ عامل ہمیں لے کر باہر ہال میں چلا آیا اور ہمیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، یہ ایک جھولا ایک جن ذات بچے کا ہے جو جناتی دنیا سے اس دنیا میں آ گیا ہے، اور یہ کسی جادوگر کی ہی شرارت ہے جس نے اس جن ذات بچے کو قید کرنا چاہا ہے، جس کی وجہ سے جھولا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اس جادوگر کے عمل کی وجہ سے وہ بچہ تو اس قید میں نہیں آ پایا، لیکن اس کے بچے کی ماں اس جھولے سمیت اس دنیا میں آ گئی۔ جو عورت تم پر حملہ کرتی ہے وہ اس جن ذات بچے کی ماں ہے۔ وہ ایک جن زادی ہے۔ اس کا بچہ اسی دنیا میں یعنی جناتی دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ خود یہاں بھٹک رہی ہے۔ وہی خون جو تم لوگوں کو اس جھولے میں نظر آتا ہے، وہ تمہارے بچے کو اپنی طاقت سے وہ سب کھانے میں مجبور کرتی ہے اور اس کے جسم پر قابض بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا بچہ وہی سب کچھ کرتا ہے وہ جو چاہتی ہے۔
وہ جن ذاتی ہم پر روز حملہ کرتی ہے اور مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسے تو ہمارا جینا بے حد مشکل ہو جائے گا اگر ہمیں اس سے چھٹکارا نہ ملا تو۔ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہمیں آج ہی یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مجھے کچھ سامان چاہیے۔ پھر یاسر وہ سب سامان لے کر بازار چلے گئے۔ عامر مجھ سے تفصیل سے ساری بات پوچھنے لگا۔ یہ سب کب شروع ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا ہو چکا۔ اس کے بعد میں نے ساری باتیں اس کو بتا دی۔ پھر عامر نے ہم سب پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر یاسر اور میرے بیٹے کو باہر رہنے کا کہہ کر مجھے چھوٹے بیٹے سمیت کمرے میں آنے کا کہا۔ وہی کمرہ جہاں وہ جھولا موجود تھا۔ وہ اس کی دائیں جانب نیچے بیٹھا اور مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی تو وہ تھیلے سے باہر یاسر کالا سیاہ نامہ نکال کر سامنے رکھا۔ لیموں، انڈے، ایک بوتل میں دیسی مرغی کا خون اور بھی نہ جانے کیا کچھ تھا، اور پھر یہ سب چیزیں بنا کر ایک پتلے کے چاروں کونوں میں ایک ایک لیموں رکھ دیے۔ پھر ان لیموں میں سے سرخ رنگ کا نشان لگایا۔ یہ کرنے کے بعد اس نے ہاتھ میں مٹی ٹائپ چیز تھامی ہوئی تھی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکتا گیا۔ آگ میں پھینکنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگ میں پھینکتا گیا آگ مزید بھڑک اٹھتی، جیسے اس میں مٹی نہیں مٹی کا تیل ڈالا گیا ہو۔ آگ بڑھتی گئی تو کمرے میں تپش بھی بڑھتی چلی گئی اور اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ اچانک 10 منٹ بعد کمرے میں گھڑگھڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی اور یہ آواز بلند ہوتی گئی۔ عامر مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دائیں جانب دیوار پر دھواں سا ابھرنے لگا اور اس دھوئیں سے ایک وجود بننے لگا، اور وہ وجود اس جن زادی کا تھا جو مجھے جان سے مارنے کی درپے تھی۔ وہ دیوار سے یوں چپکی ہوئی تھی جیسے چھپکلی ہوتی ہے۔ اس کے حلق سے کڑکڑاہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ عامر نے اس کی موجودگی محسوس کر کے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک مار دی تو وہ تڑپتی ہوئی نیچے گری۔ عامر نے کہا کہ یہاں سامنے آ کر کھڑی ہو جا۔ وہ جن زادی عامر کے سامنے ہمارے بائیں جانب آ کر جھولے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ عامر نے پوچھا، اب بتا کیوں ان کے پیچھے پڑی ہے؟ اس نے تیزی سے بھاری آواز میں کہا، یہ میرا بچہ مجھے نہیں دیتے۔ یہ دیکھ اب بھی میرے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ یہ میرا بچہ مجھے دے دے، میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ عامر نے کہا، یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ ایک آدم زاد ہے اور تو جن زادی ہے، تو پھر ایک آدم زاد جن زادی کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا بچہ تیری دنیا میں ہے اور تو کسی جادوگر کے عمل کی وجہ سے یہاں آ گئی ہے۔ اس جن زادی نے غصے سے عامر سے کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف لپکنے لگی تو میں خوف سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن میرے قریب آتے ہی وہ اچھل کر دور جا گری جیسے کرنٹ لگا ہو۔ پھر عامر نے کہا، میں سچ بول رہا ہوں، یقین نہیں آتا تو دیکھ۔ اتنا کہہ کر عامر نے کچھ پڑھ کر جھولے میں پھونکا اور پھر اس جھولے کے وسط میں اس بچے کا خون پھینکنے لگا۔ وہ خون جھولے کے وسط میں جمع ہو گیا اور پھر اس خون میں آئینے کی طرح صاف ایک منظر آنے لگا جہاں ایک خوفناک شکل کا بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا رو رہا تھا۔ وہ جن ذاتی بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی جھولے کے قریب آئی اور اس بچے کو تھامنے کی کوشش کرنے لگی لیکن ناکام رہی۔ اس عامل نے کہا، تو چپ چاپ کھڑی رہ، تجھے میں تیری دنیا میں واپس بھیج دوں گا جہاں سے تو آئی ہے، اور وہیں پر تیرا بچہ تجھے ملے گا۔ جن ذاتی خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی تو عامل نے اس کے گرد گول دائرہ کھینچا اور پھر اس گرد گھومتا ہوا اس کے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ وہ آدھا گھنٹہ یہ عمل دہراتا رہا اور جن زادی چپ چاپ کھڑی رہی۔ اچانک اس دائرے میں آندھی اٹھنے لگی اور تیزی سے ایک طرف دائرے سے باہر ہوتی ہوئی کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس آندھی میں ایک جن زادی کا وجود گول گول گھومنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا گھومتا ہوا تیز نگاہ ٹھہرنی مشکل ہو گئی اور پھر وہ اچانک وہ گول دائرہ داخل ہو گیا۔ پھر وہ جن زادی بھی غائب ہو گئی۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ جھولا بھی غائب تھا۔ عامر نے کہا، وہ جن ذاتی اپنے جھولے سمیت اب دنیا سے لوٹ گئی ہے، اب آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہے گی۔ یاسر نے عامر کا شکریہ ادا کر کے اس کو ہدیہ دیا تو وہ شکریہ ادا کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ مجھے اب بھی خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔
اور ہم پر اپنی زندگی کو سکون سے رہنے لگے تھے. کہیں